کیا وہ وقت آ چکا ہے جب ایک طرف نجات دہندہ امام مہدی اس دنیا پر ظہور کریں گے اور دوسری طرف فتنوں کا سب سے بڑا باب اس دنیا پر چھا جائے گا؟ امام مہدی کا آنا تو احادیث اور روایات سے طے ہے جو کہ مسلمانوں کے امام ہوں گے، مگر دوسری طرف مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کو بھی ان کے مسیحا کا انتظار ہے۔ ان کے مطابق ان کا مسیحا بھی آخری وقت میں آئے گا اور دنیا سے تمام یہودیوں کو ان کے وطن اسرائیل میں اکٹھا کرے گا، اور پھر یہودی تمام دنیا کو فتح کریں گے اور حکمرانی ان کی ہوگی۔ اس کے لیے یہودی بہت وقت سے تیاریوں میں مصروف ہیں اور اپنے مسیحا کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر ہم مسلمان ہیں جن میں سے شاید 50% مسلمانوں کو علم ہی نہ ہو کہ امام مہدی کون ہے۔ اس ویڈیو میں ہم امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہونے والے چند اہم واقعات، امام مہدی کی پہچان سے ریلیٹڈ تمام تفصیلات ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کبھی کبھی تاریخ کا بڑا لمحہ خاموشی کے پردے میں آہستہ آہستہ داخل ہوتا ہے، نہ طبل بجتا ہے نہ نکارہ گونجتا ہے، لیکن دنیا بدل جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک لمحے کا ذکر احادیث میں صدیوں پہلے ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک شخص کو مابعوث فرمائے گا جس کا نام میرے نام جیسا یعنی محمد اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا یعنی عبداللہ ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت امام مہدی کی چند ظاہری نشانیاں احادیث اور روایات میں بتائی گئیں جن سے ہم ان کی پہچان کر سکیں، جیسے کہ ان کی پیشانی کشادہ اور نورانی ہوگی، ان کا رنگ گندمی ہوگا، ان کی ناک باریک اور خوبصورت ہوگی، ان کے چہرے پر تل کا نشان ہوگا، ان کا جسم ہلکا ہوگا یعنی بہت موٹے نہیں ہوں گے اور قد درمیانہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہوگی۔ یہ تو تھیں حضرت امام مہدی کی چند ظاہری نشانیاں، لیکن اس دنیا میں حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوں گے جن سے ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کا وقت اب قریب آ چکا ہے۔ ایسے ہی ایک اہم واقعے کا ذکر حدیث میں کچھ اس طرح آیا ہے کہ ایک پناہ لینے والا حرم مکہ میں پناہ لے گا اور پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ 1979 20 نومبر 1979 کی صبح مکہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری مسلم امہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک شخص جس کا نام جہمان العتیبی تھا، اس نے نماز فجر کے بعد خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا اور کعبہ کے تمام دروازے بند کر دیے اور دعویٰ کیا کہ اس کا ساتھی محمد بن عبداللہ القحطانی ہی وہ امام مہدی ہے جس کا ذکر اسلامی روایات میں آیا ہے۔ اس وقت حرم میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ سعودی حکومت بہت پریشان تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ میں خون بہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد فرانسیسی اور پاکستانی SSG کمانڈوز کی مدد سے آپریشن کیا گیا اور امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے شخص اور اس کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس حدیث کا ایک حصہ یعنی ایک شخص حرم مکہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ ثابت ہو چکا، لیکن دوسرا حصہ یعنی ایک اور شخص حرم مکہ میں پناہ لے گا لیکن اس کے خلاف جنگ مت کرنا، کیونکہ اس کے خلاف جنگ کرنے والا ہر لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا، یہ ثابت ہونا ابھی باقی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس پر جنگ ہوگی۔
اور اس جنگ میں 99% لوگ مارے جائیں گے۔ دریائے فرات ترکی سے نکلتا ہے اور عراق کی طرف بہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ترکی میں وہ سونے کا پہاڑ بھی ظاہر ہو چکا ہے، یعنی اس حدیث کی بھی ایک نشانی مکمل ہو چکی ہے۔ ایک اور روایت میں ایک ایسی نشانی کا ذکر ملتا ہے جو کہ بالکل امام مہدی کے ظہور سے قریب تر ہوگی۔ شام میں سفیانی کا خروج ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کا تعلق بنو کلب سے ہوگا اور بنو کلب کے بہت سے لوگ اس کے حامی ہوں گے۔ یہ اردن میں پیدا ہوگا اور بعد میں شام اور عراق کو فتح کرے گا۔ شروع میں بہت نیک اور صالح بن کر ظاہر ہوگا، مگر بعد میں بہت قتل و غارت کرے گا اور لوگوں پر ظلم کرے گا۔ یہ اپنے خلاف بولنے والے ہر شخص کو قتل کر دے گا اور اس کی حکومت ٹوٹل 27 ماہ یا 9 ماہ ہوگی، اور اسی دور میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لیکن امام مہدی کے ظہور سے قبل کعبہ کے آس پاس اور منع میں خانہ جنگی ہوگی، اور یہ جنگ 3 گروہوں کے درمیان ہوگی، اور تینوں گروہوں کے سردار بادشاہوں کے بیٹے ہوں گے، یعنی یا تو تینوں سردار ایک ہی بادشاہ کے بیٹے ہوں گے یا ان تینوں سرداروں کے والد اپنے اپنے دور میں بادشاہ رہ چکے ہوں گے۔ اسی دوران ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف ہجرت کرے گا، اور یہ ہجرت کسی اقتدار کے لیے نہیں ہوگی، یعنی یہ ایک خاموش ہجرت ہوگی۔ پھر ان کے پاس مکہ کے بہت سے لوگ آئیں گے اور انہیں وہاں سے باہر نکالیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت لیں گے، مگر یہ بات ان کو بالکل پسند نہیں آئے گی۔ یہ بیعت رکن اور مقام ابراہیمی کے درمیان لی جائے گی۔ بیعت لینے والوں کی تعداد بدری صحابہ جتنی یعنی 313 بتائی گئی ہے۔ پھر ان کے خلاف ایک لشکر شام سے روانہ ہوگا۔ یہ لشکر اسی سفیانی بادشاہ کا ہوگا جس کا ذکر پہلے ویڈیو میں کیا جا چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیضاء کے مقام پر زمین میں دھنسا دیں گے۔ جب دنیا کے لوگ یہ دیکھیں گے تو شام اور عراق سے بہت بڑے علماء اور مشرق کی بڑی بڑی فوجیں آپ کے پاس بیعت لینے آئیں گی، اور اس کے بعد آپ مدینہ روانہ ہوں گے اور وہاں کا امن بحال کریں گے۔ اسی دوران آپ کی ایک بہت بڑی جنگ رومیوں سے ہوگی، یعنی کہ آج کے دور کی یورپین کنٹریز۔ اس کے بعد آپ استنبول کو فتح کریں گے، اور استنبول کی فتح کے بعد ساری دنیا میں یہ خبر پھیلے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا۔ یہ سن کر آپ مدینہ کی طرف واپس روانہ ہوں گے، مگر راستے میں ہی آپ کا مقابلہ دجال کے ساتھ ہو جائے گا۔ دجال بہت بڑی فوج لے کر آپ پر حملہ کرے گا۔ مسلمانوں کے لیے اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اسی بیچ ایک دن فجر کی نماز کے دوران اللہ کے حکم سے 2 فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسجد کے مینار کے ساتھ اتاریں گے۔ تمام مسلمان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ساتھ امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ یہاں تک امام مہدی کا ذکر روایات اور احادیث میں ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور اسے شکست دیں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم ان کے آنے کی تیاریاں ضرور کریں۔ دیکھتے رہیے گا، ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔